اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درس قرآن اور تفسیر سیریز میں آج سورۃ قریش کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ یہ سورت 4 آیات پر مشتمل ہے اور قرآن مجید میں سورۃ فیل کے بعد درج کی گئی ہے۔ سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس قوم سے خطاب فرمایا جس سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، اور جو قوم پیغام الہی کی پہلے مخاطب تھی اور جس سے اس پیغام الہی کا لمبردار اور پیغمبر بن کے آنے والی دنیا تک اس پیغام کو پہنچانا تھا۔ یہ قریش کا قبیلہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی جس کو اس نے بیتی میرا گھر فرمایا ہے، جس طرح حفاظت فرمائی اور اس پر ایک انتہائی طاقتور دشمن کی طاقت کو جس طرح سے اس نے پسپا کر دیا اور پارا پارا کر دیا، اس احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قریش کو جو اس گھر کے پاسبان اور متولی تھے، اس کے قرب و جوار اور پڑوس میں رہتے تھے، امن و سلامتی سے نوازا اور دشمن کے خطرے اور خوف سے نجات دی۔ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس انعام کا ذکر کیا ہے کہ اس نے قریش کو ایک ایسی جگہ جہاں کھیتی باڑی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ جہاں پر کوئی چیز اگتی تھی اور نہ اس کو رزق کا اور پیٹ بھرنے کا اچھے سے اچھا سامان ملتا تھا، وہاں پر اچھا سامان فراہم کیا۔ ان انعامات کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اہل قریش کو اس کے گھر کے خدا کی بندگی کی دعوت دی۔ اگرچہ اس کی یہ دعوت سب کے لیے عام ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کی طرف اللہ کے نبی تھے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں۔ البتہ صرف یہی وہ واحد مقام ہے جہاں پر قریش کا نام لے کر ان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ صرف اسی رب کی بندگی کریں جو اس گھر کا رب ہے، جو گھر ان کی نگاہوں کے سامنے ہے اور جو ان کی سلامتی، امن اور رزق کا ذریعہ بھی ہے اور ضامن بھی۔ بہت سے مفسرین نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ دراصل یہ سورۃ فیل کا ایک ہی حصہ ہے۔ کچھ لوگ اپنے صحیفوں میں بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھا کرتے تھے، اس سے بھی لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ مضمون کے لحاظ سے دراصل یہ ایک ہی سورہ ہے۔ ان کے بیچ میں بسم اللہ کا لکھنا اور پڑھنا ضروری نہیں ہے، مگر اس پر امت کا اجماع ہے کہ یہ سورت علیحدہ ہے لیکن اپنے مضمون کے لحاظ سے بالکل پچھلی سورت کا ایک حصہ ہے اور اس میں اسی مضمون کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ سورۃ فیل میں جس احسان کا ذکر فرمایا ہے، یہاں پر بھی اسی احسان کا ذکر تو کیا ہے، لیکن یہاں اس سے بڑھ کر قریش کو رزق رسانی، ان کے مال و دولت اور ان کی خوشحالی کا جو انتظام فرمایا اس کا ذکر کیا ہے۔ قریش کا قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بہت سارے بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا جس کا نام تورات میں بھی ہے اور بہت سارے صحیفوں کے اندر بھی ہے، وہ کیدار ہے، اور اس کے نسل سے آگے بڑھ کے قریش کا یہ قبیلہ بنا اور اسی قبیلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ بظاہر تو یہاں مخاطب تو قریش ہیں، لیکن ان کے واسطے سے در حقیقت سارے انسان مخاطب ہیں۔ اگرچہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے اور ہم سب یا سارے انسان خانہ کعبہ کے متولی نہیں ہیں، لیکن ایک حوالے سے سب انسان اس کے مخاطب ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت لِإِيلَافِ قریش، اس واسطے کو مانوس کیا گیا قریش کو۔ لی کے معنی عربی میں واسطے کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ تعجب سے بھی کیا ہے۔ دیکھو تو کتنے تعجب کی بات ہے، کس طرح قریش کو مانوس کر لیا گیا۔ ایلاف کا لفظ الفت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الفت کا لفظ ہمارے ہاں محبت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں یہ مانوس کرنا، خوگر کرنا، سہل کرنا یا آسان کرنا، اس کے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا انداز بیان ہے کہ وہ پہلے یہ نہیں کہتا کہ کس چیز سے مانوس کر دیا تاکہ توجہ کھینچی جا سکے، تجسس پیدا ہو اور مزید جاننے کی خواہش اور طلب پیدا ہو سکے۔ یہ اس کا ادبی اسلوب ہے اور تصویر کشی کا منفرد انداز بھی۔ لِإِيلَافِ قریش کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ جس وجہ سے قریش کو مانوس کر دیا گیا، لیکن ایلاف کے معنی صرف مانوس کرنا کے نہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں بھی اس کی تشریح کی ہے کہ اگرچہ امت کا اجماع تو یہی ہے اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس کے معنی مانوس کرنے کے ہی ہیں، لیکن اس کا ایک غریب ترجمہ یا معنی ٹریڈنگ لائسنس کے بھی ہیں۔ جس طرح تجارتی پروانے جاری کیے جاتے ہیں اور پسندیدہ حکومت قرار دیا جاتا ہے اور درآمد اور برآمد کے پرمٹ جاری ہوتے ہیں، یہ لفظ ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے مغلیہ دور میں بھی یہ پروانے دیے جاتے تھے۔ انگریزوں نے مغل شہنشاہوں سے پروانے لے کر ہی تجارتی کمپنیاں قائم کی تھیں۔ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ ایلاف کا لفظ دراصل یہاں اپنے لغوی معنوں میں استعمال نہیں ہوا،
بلکہ یہ ان اجازت ناموں کے لیے استعمال ہوا ہے جو قریش نے مختلف حکومتوں سے حاصل کیے تھے، تاکہ وہ اپنے تجارتی کارواں لے کر ان کی حدود میں داخل ہو سکیں اور ٹیکس دینے سے مبرہ رہیں، اور ان کے مال وہاں پر وہ حفاظت سے بیچ سکیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم نے جب دیکھا کہ بحری راستے پر تو رومیوں نے قبضہ کر لیا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ بری راستہ جو بحر احمر کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اس پر تجارت ہمارے قبضے میں آ سکتی ہے۔ وہ 4 بھائی تھے، 4 بھائی مل کر آس پاس کی حکومتوں کے پاس گئے۔ اس زمانے میں حبشہ کی حکومت تھی، یمن کی حکومت تھی اور شمال میں شام اور مصر کی حکومتیں تھیں۔ ان حکمرانوں سے انہوں نے تجارتی معاہدے کیے۔ چنانچہ اس کے بارے میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ کے نزدیک ایلاف کے معنی یہ ہیں کہ معاہدہ ہوا اور تجارتی معاہدہ ہوا۔ قرآن نے بھی دراصل اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھو تو قریش کے لیے کس طرح سے ہم نے تجارتی کاروانوں کے لیے معاہدے کروا دیے اور ان کو ہر طرف امن اور سکون کے ساتھ آنے کی اجازت مل گئی۔ اب یہ کس چیز کے لائسنس تھے اور کس چیز کے پروانے تھے، اور یہ اگر مانوس کے معنوں میں آیا ہے تو کس چیز سے مانوس کر دیا؟ یہ قرآن مجید کا انداز بیان ہے کہ پہلی آیت میں وہ کھول کے بیان نہیں کرتا تاکہ ذہنوں میں تجسس پیدا ہو اور سننے والا متوجہ ہو، اور اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قریش تو اس سے واقف تھے اور ان کو چونکانے کے لیے، ان کے ذہنوں پر نقش کرنے کے لیے دوسری آیت میں اس بات کو کھول دیا گیا جو ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس ہوئے۔ اس میں کہا گیا کہ مانوس کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی مشیت اور مرضی سے قریش کو سردی یعنی جاڑے اور گرمی میں مختلف حکومتوں سے تجارتی کاروانوں کے سفر کرنے کے لیے اجازت نامے حاصل ہو گئے، اور یہ تجارتی کارواں سالہ سال آنے جانے لگے۔ اسی طرح ایک وسیع تجارتی سلسلہ شروع ہو گیا۔ چونکہ شمال کے علاقے ٹھنڈے تھے اور شام کی طرف بڑی سخت سردی پڑتی تھی، برف باری بھی بعض علاقوں میں ہوتی ہے، چنانچہ گرمیوں میں وہ شمال کی طرف جاتے تھے، جبکہ یمن کی طرف کے علاقے گرم تھے، اس لیے سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے۔ جہاں تک ہندوستان سے مال آیا کرتا تھا اور یہاں سے مال یورپ کو جایا کرتا تھا، مصر کے راستے، اور مصر سے پھر اسکندریہ کی بندرگاہ پر جہازوں پر سوار ہو کر یورپ تک یہ مسالے، کپڑے اور خوشبوؤں اور عربوں کے واسطے سے ہی پہنچتی تھیں۔ ان کو اس سفر کی سہولت دی گئی تھی۔ اس سہولت کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ بات صرف اتنی ہی نہیں تھی کہ آس پاس کی حکومتوں نے ان کو تجارت کے لائسنس دیے تھے، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ چاروں طرف لوٹ مار، قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔ کوئی قافلہ بھی امن کے ساتھ نہیں گزر سکتا تھا جب تک کہ وہ ڈاکوؤں کو ٹیکس ادا نہ کرے یا پھر ایک مقررہ حصہ نہ دے۔ کسی کی جان و مال سلامت نہیں تھی، لوگ اغوا کر لیے جاتے تھے، ڈاکوؤں کے ہاتھوں میں مارے جاتے تھے۔ قرآن نے بار بار اس طرف اشارہ کیا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش سے لوگ اچک لیے جاتے تھے۔ ان حالات میں کوئی قافلہ سلامتی کے ساتھ نہیں گزر سکتا تھا۔ البتہ یہ معاملہ قریش کے ساتھ نہیں تھا۔ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی حیثیت سے سارے عرب میں قریش کا احترام پایا جاتا تھا۔ اسی خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی حیثیت سے جو اللہ واحد کی بندگی کے لیے بنایا گیا تھا، اور جہاں قریش نے بہت سارے بت لا کر سجا دیے تھے، عرب کے سارے طول و عرض میں ان کا احترام پایا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں آج بھی کوئی آدمی کتنا ہی بد دین ہو، لیکن اگر کسی مزار سے اس کی وابستگی ہے تو اس مزار کے مجاور ہونے کی نسبت سے اس کا احترام کیا جائے گا۔ قریش تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد تھے، اور پھر خانہ کعبہ جو اہل عرب کا مرکز تھا اس کے وہ متولی بھی تھے۔ اسی خانہ کعبہ کی وجہ سے عربوں کو دنیا کے اندر عزت حاصل تھی، چنانچہ ہر جگہ ان کا احترام پایا جاتا تھا، حتیٰ کہ ڈاکو بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ اس لیے قریش کا قافلہ کبھی نہیں رکتا تھا۔ دوسری طرف حرم کے اندر تو امن تھا ہی، اور کوئی باہر کا دشمن اس پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح آج تک ہزاروں سال کی تاریخ میں خانہ کعبہ پر کبھی بھی حملہ نہیں کیا گیا، اور اگر کبھی کوئی حملہ کیا بھی گیا تو وہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کی طرح پسپا کر دیا۔ اس وقت تو اس وادی میں کوئی پھل پیدا نہ ہوتا تھا، البتہ طائف کی وادی میں انگور اور انار پیدا ہوتے تھے۔ اب وہاں پر برسوں سے دنیا کو کوئی پھل ایسا نہیں جو نہ ملتا ہو۔ آم ہو، لوکارڈ ہو، انجیر ہو، یا جو بھی پھل ہو وہ مکہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ مکہ کے اندر کبھی غذا کی قلت نہیں ہوئی، ہزاروں سال سے یہ نظام موجود ہے، اور پھر اللہ نے اپنے انعام کو یوں عام کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ رزق فراہم کریں، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ہاں فراہم کروں گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں
تخصیص کی کہ جو ایمان لائیں آپ ان کو تو رزق دیں لیکن کافروں کو محروم کر دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کا رزق تو سب کے لیے ہے، ایمان لانے والوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی، یہ سب کو ملے گا، لیکن لوگوں کے اعمال کے نتائج تو آخرت میں بھی برآمد ہوں گے۔ دنیا میں کفر کی سزا نہیں ملے گی، میں آخرت میں ان کو سزا دوں گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جسے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا۔ اس شہر کو ایک عورت نے بسایا تھا۔ حضرت ہاجرہ شاہ مصر کی بیٹی تھی اور ایک شہزادی تھی۔ شاہ مصر نے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کیا تھا۔ ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے پہلے بیٹے پیدا ہوئے تھے اور وہ اکیلی شیر خوار بچے کے ساتھ آ کر اس گھر کے پاس آباد ہوئیں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر وہاں سے چلے تو انہوں نے پوچھا کہ کس بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بھروسے پر۔ اس پر انہوں نے فرمایا حسبی، پھر تو وہ میرے لیے کافی ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں اور ایک دوسری روایت میں فَإِنَّ اللَّهَ لَن يُضِيعَنَا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا، ہلاک نہیں کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ شہر تو بہت سارے دنیا میں موجود ہیں، مٹتے بھی رہے اور خاک کے نیچے دفن بھی ہوتے رہے، جیسے کہ ہم موہنجودڑو جس کے آثار ابھی بھی موجود ہیں۔ بڑے بڑے شہنشاہوں نے بے شمار کاریگری لگا کر شہر بسائے، لیکن ایک تنہا اس عورت کا بسایا ہوا یہ شہر اپنی جگہ اسی طرح سے ہزاروں برس سے سلامت ہے۔ یہ بھی دراصل اس لیے ہے کہ وہاں پر اللہ کا گھر موجود ہے، یہ اس لیے ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ ساری نعمتیں قریش کو حاصل ہوئی اور ان کے نصیب میں آئیں۔ اس سورت کی اگلی آیت فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ رب کے معنی بنیادی طور پر پرورش کرنے والے کے ہیں۔ ربوبیت پرورش کے معنوں میں آتا ہے، عربی کے اندر سردار اور آقا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس گھر کا رب یعنی گھر کا مالک یا صاحب خانہ۔ شوہر کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے گھر کے سردار کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی معنوں میں یہ الفاظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر رب کا نام بغیر کسی اضافت کے آئے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے، لیکن اگر رب کے نام کے ساتھ ساتھ اضافت لگ جائے جیسے رب الدار تو پھر یہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سردار، آقا اور رب وہی ہو سکتا ہے جو فی الواقع پرورش کرتا ہے اور جو ہر چیز فراہم کرتا ہے، لہذا اسی کی غلامی اختیار کرنی چاہیے۔ غلام کا تو یہی کام ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ آقا کون ہے، رزق کون فراہم کر رہا ہے، پھر صرف اسی کی بندگی اور اسی کی غلامی اختیار کرے۔ در حقیقت دنیا کے اندر رزق کی فراہمی تو وہی کر سکتا ہے جس کے دست قدرت میں دنیا کی ہر طاقت ہو۔ اگر کوئی طاقت بھی اس کے اختیار سے باہر ہوگی تو وہ رزق نہیں پہنچا سکتا۔ گیہوں کا ایک دانہ بھی اگر انسان کے منہ تک پہنچتا ہے جسے کسان کھیت سے اٹھا کر لے کر آتا ہے تو وہ بھی صرف وہی قوت پہنچا سکتی ہے جس کے اختیار میں سورج ہو جو سمندر پر چمکے اور پانی کو بادل بنا کر اٹھائے۔ اسی طرح انسانی زندگی نفع اور نقصان کی امید کے تانے بانے سے بنتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو نفع کا لالچ اور اس کی جستجو اور نقصان کا خوف اور اس سے بچنے کی ساری انسانی کوششیں دنیا کی تگ و دو دراصل انہی دو چیزوں کے لیے ہوتی ہے۔ چونکہ نفع و نقصان کا مالک بھی وہی ہے، اختیار بھی اسی کے پاس ہے، لہٰذا نفع و نقصان کی امید اس کے علاوہ کسی اور سے بانا جائز نہیں۔ چاہے چاند ستارے ہوں یا درخت یا انسان، کسی کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ بھی شرک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ان معنوں میں فرمایا کہ یعبدوا رب ھذا البیت، یعنی جس گھر کی وجہ سے اور جس گھر کے رب کی وجہ سے تم کو یہ ساری سہولتیں پہنچی ہیں، لہٰذا تم صرف اسی کی ہی بندگی اختیار کرو۔ اس کے آگے فرمایا الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے امن عطا کیا۔ اگر دیکھا جائے تو نفع و نقصان اور تحفظ سب سے بڑھ کر یہی دو بنیادی چیزیں ہیں جن کی انسان کو ضرورت ہے۔ خوف کے مفہوم میں وہ ہر چیز ہے جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہو اور اس سے وہ ڈرتا ہو۔ بجلی کڑکے تو وہ سمجھتا ہے کہ گر جائے گی، اس لیے اسے ڈرتا ہے، اس کے آگے سجدہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر گائے دودھ دے رہی ہو وہ سمجھتا ہے کہ چونکہ اس سے مجھے نفع پہنچ رہا ہے لہٰذا اس کو بھی وہ اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ اس طریقے سے نفع اور نقصان کی بنیاد پر انسان بہت ساری چیزوں کو معبود بناتا چلا جاتا ہے۔ نفع کے بہت سے پہلو ہیں لیکن سب سے اہم پہلو بھوک اور افلاس کا ہے۔ اگر پیٹ نہ بھرے تو آدمی ہلاک ہو سکتا ہے، جان سے حد ہو سکتا ہے۔ یہ چھوٹا سا پیٹ جو اللہ تعالیٰ نے آدمی کو دیا ہے، اس پیٹ کے بھرنے سے ہی زندگی کی بقا ہے۔
اگر کوئی شخص 10 دن بھی بھوکا رہ جائے تو وہ فاقہ کشی سے مر سکتا ہے۔ انسان اس ساری چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے۔ اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ گولی چلائی گئی اور 6 گولیاں دماغ میں چلی گئیں اور آپریشن کے بعد آدمی بچ گیا، لیکن بھوکا آدمی کبھی نہیں بچ سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اہل قریش پر اپنے 2 انعامات کا تذکرہ کیا کہ کس کے ہم نے تمہاری بھوک کا علاج بھی کیا اور خوف سے امن بھی دیا۔ اس سورہ کے مخاطب ہم اور آپ سارے انسان ہیں کہ جو فی الواقع عطا کرنے والا ہے اس کی بندگی کریں، اس کی پرستش کریں اور اسی کے آگے سر جھکائیں، اسی کی اطاعت کریں اور پورے کے پورے اسی کے بن جائیں۔ یہاں وضاحت نہیں کی گئی کہ بندگی کی دعوت کی تفصیل کیا ہے، لیکن قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ بہت کھول کر بیان فرمایا اور کہا اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر۔ یہاں جس بات کو حکم دیا گیا ہے وہ ایسی بندگی نہیں ہے کہ آدمی صرف اللہ کا نام لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، بلکہ پوری زندگی کے سارے نظام کو اسی کے لیے خالص کر دے، اسی کی بندگی میں دے دے اور ہر چیز سے کٹ کر صرف اسی کا ہو کر رہ جائے۔ یہ وہ بندگی ہے جس کا اس نے مطالبہ کیا ہے۔ اسی بندگی کا پیغام لے کر سارے انبیاء آئے۔ اسی بندگی پر انسان کی دنیا میں فلاح کا انحصار ہے اور آخرت میں نجات کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔